معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذران درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، ایک معاملہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، وہ ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ سے نکاح کا مسئلہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائی، 11 نکاح کیوں فرمایا۔ اس تعلق سے لوگوں کے ذہن میں، خصوصاً مسلمانوں کے ذہن میں، لوگ خدشات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا مختصر وقت میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ لوگ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، ہم مسلمان حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سمجھتے ہیں، جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور انہیں ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ ہم مسلمان اہل سنت والجماعت انہیں جان ایمان سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، یعنی قرآن کیا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ یہ میری جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً جان ایمان ہے، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں دیا، وہی نظریات ہمارے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوبصورتی کا کمال یہ ہے کہ آپ جیسے خوبصورت شخص کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا لم تلد النساء کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ صاف طور پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ تو ایسے نقائص سے پاک ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی جیسے کہ آپ چاہتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر
آپ کے ذمہ ہو، آپ اپنے آپ کو جس شکل میں چاہے بدل دے، تو ہر انسان چاہے گا کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت بن جائے اور وہ صحت یاب رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ فرمائی، اور ان سے بڑھ کر خوبصورت جمال و کمال والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت الرضوان آپ کے کمالات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں: حسن یوسف دم عیسیٰ اد بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کمالات تو اپنی جگہ، مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے اد بیدا اپنی جگہ، اور یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ، لیکن جہاں آپ فرماتے ہیں، جہاں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ یہ سارے کمالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نظریات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال میں، کمال میں، اخلاق میں، کسی بھی صورت میں کوئی ان سے بڑھ کر دنیا میں آیا ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک ایسا کوئی شخص آئے گا۔ ہم اور آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے بھائی آپ کے تو جو ہے وہ جو ہے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ ان کو مانتے ہیں، آپ کے وہ پروفٹ ہیں، اس لیے ان سے آپ محبت کرتے ہو، اس لیے محبت میں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کسی کی تعریف جو ہے بڑا چڑھا کر کرے، کوئی یہ سوچے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم بڑا چڑھا کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو ان میں ہے وہی ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے شیخ کا، اپنے جس کو چاہتا ہے اس سے بڑا چڑھا کر بات کرے، لیکن میں آپ کو ایسی ذات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ایسی ذات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے کائنات کو پلٹ کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کے تعلق سے کہے، کوئی اعلیٰ شخص، قدآور شخصیت دنیا میں کوئی ہے، گوگل میں اگر سرچ کیا جائے، اس کے سرچ انجن کے مطابق، ریویوز کے مطابق، اور جو ہے فلاں شخص کو متعین کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کس بیس پر کہا کہ سب سے اعلیٰ یہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے فالوورز کو دیکھا ملینز میں ہے، اس کے لائکس کو دیکھا کتنے ہیں بلینز میں ہے، اور اس کے جو ہے ریویوز کو دیکھا لوگوں نے اچھا کہا تو اتنے سارے ہیں، اس لیے اس نے جوڑ کر یہ کہا یہ ایک دم اعلیٰ عمدہ ذات ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج بھی ایسے جگہ نہیں ہے جہاں تک انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، گوگل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے؟ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں باکمال شخصیت تو ہیں لیکن گوگل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اور وہ شخص انٹرنیٹ سے آج تک آشنا نہیں ہے۔ بہت سارے گاؤں ایسے ہوں گے، دیہات ہوں گے جہاں ایک سے ایک قداور شخصیت ہوں گی، جہاں تک انٹرنیٹ کی پہنچ نہیں ہوگی۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، گوگل نے جو سرچ کر کے بتایا اس کی جہاں تک حد تھی، لمٹ تھی، وہاں تک اس نے سرچ کیا، لوگوں کی ریویوز کو دیکھا، فالوورز کو دیکھا، اس کے بعد اس نے متعین کر لیا کہ اتنے ہیں، لیکن ہر شخص کو اس نے جانا نہیں، ہر جو ہے دیہات کو اس نے دیکھا نہیں، ہر شخص کے ہر آدمی کو اس نے جانچا نہیں، بلکہ اس طریقے سے اس نے ایک جو ہے وزن بنا دیا، اس کے مطابق اس نے کسی شخصیت کو اعلیٰ شخصیت اس نے بتا دیا، لوگوں نے اس کو مان لیا۔ لیکن قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ذات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں اور ملائکہ کے سردار ہیں، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولے۔ قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، تو جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے شیخ سے ہم کو محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ میں ہم کوئی اور تعریف کر بیٹھیں، لیکن جبریل امین علیہ السلام صرف محبت میں نہیں بلکہ ان کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتی، اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ تو ایسی ذات سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے محمد رسول اللہ کو کیا جانا، آپ نے انہیں کیسا پایا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى قبله ولا بعده مثلا، میں نے مشرق و مغرب کو پلٹ دیا، ایک ایک چیز کو میں نے چھانا، لیکن وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم نہ ہی پہلے نہ ہی بعد والوں میں آپ کے مثل میں نے کسی کو پایا ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات
جنہوں نے ہر جگہ ہر چیز کو جانچا دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ لم ارا مثلا، کہ ان کے مثل میں نے کہیں پایا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جبریل امین علیہ السلام کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کسی آدمی کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کی بیوی۔ بیوی کے ذریعے آدمی پرکھا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے باہر کی دنیا میں، گھر سے باہر لوگ اسے مانتے ہیں، اخلاق مند مانتے ہیں اور جنرس مانتے ہیں، سخی بھی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر کی زندگی کا جائزہ لیں، بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، تو باہر سے اس کا الٹا برعکس نظر آتا ہے، برعکس نظر آتا ہے۔ گھر میں وہ کنجوس نظر آتا ہے، گھر والوں پر سختی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جو باہر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ تعلقات گھر پہ اس کے نظر نہیں آتے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کی کرامت مشہور تھی، لیکن ان کی بیوی ان کی کرامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ آج تو میں منوا کے رہوں گا اپنی بیوی کو اپنی کرامت۔ تو بیوی باہر آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، اب انہوں نے اپنی کرامت سے اس کے ارد گرد آسمان میں اڑنا شروع کیا، کئی ایک چکر لگائے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا، بیگم صاحبہ آج تم نے کچھ دیکھا کیا؟ کہا کہ آسمان میں کوئی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، وہ اڑ رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ تو کہا کہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی تمہارا شوہر تھا، کہ اللہ نے جو کرامت عطا کی ہے، مجھے طاقت عطا کی، اس بلبوتے پر میں جو ہے آسمان کی سیر کر رہا تھا، بغیر پنکھ کے جو ہے ہواؤں میں تیر رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ تو بیوی صاحبہ بجائے ان کی کرامت کو اور ان کی شخصیت کو ماننے کے، اس نے کہا ہاں اڑتے ہوئے تو دیکھا تھا، آپ ہی تھے، اس لیے آپ ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یعنی وہاں بھی اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ کمی اس نے نکال لی کہ سب مان لے، بیوی اگر مان لے شوہر کو تو بہت بڑی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے، آپ نے ایک نکاح نہیں، دو نکاح نہیں، بلکہ کتنے 11 نکاح آپ نے منعقد فرمائے، نکاح فرمایا آپ نے۔ اور آپ سے، آپ کے تعلق سے باہر کے لوگ صحابہ اکرام تو جانتے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرما دیا کہ ایسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسے جنا ہی نہیں۔ اور صحابہ نے کہہ دیا، حسن و جمال کے تعلق سے بھی بیان کر دیا، اخلاق کے تعلق سے بھی بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ اب جب باری آئی گھر کے اندر کی بات کون بتائے گا، ان کے جو ہے ازواج میں سے بتائے گی۔ تو آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آ کر پوچھنے لگے کہ اے ام المؤمنین آپ بتائیں، باہر کی زندگی سرکار کی تو ہم جانتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی جانتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، پیا بھی ہے، سب کچھ نمازیں بھی ادا کی ہے، کہ باہر کی زندگی کو ہم جانتے ہیں، لیکن گھر کی تنہائی میں جو زندگی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کیا معاملہ رہتا ہے اور کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کیسا ان کا اخلاق ہے۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے ہماری ماں، آپ ہمیں بتائیں کہ گھر کے اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، آپ نے انہیں کیسا پایا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ آج بھی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ سرکار کی جو ہے گھریلوی زندگی کیسی ہے، میرے پاس آنے کے بجائے اگر تم قرآن کی طرف جاتے، آپ فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، قرآن جو ہے ان کے اخلاق ہیں، یعنی قرآن کو تم پڑھو گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری زندگی تمہیں نظر آئے گی، چاہے باہر کی زندگی ہو چاہے گھریلوی زندگی ہو، کہ قرآن نے جس طریقے سے حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی زندگی گزار کر دکھایا۔ ابھی مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے کہ گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہے، گھر کی باہر کی زندگی کیسی ہے، قرآن پڑھ لو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ سرکار کی زندگی کتنی عمدہ ہے، کتنی عمدہ ہے۔ تو گویا کہ ایک بیوی گواہی دے رہی ہے کہ سرکار کے اخلاق کس طریقے سے تھے۔ تم قرآن پڑھ لو تو سرکار کے جو ہے ہمارے شوہر کی جو ہے وہ اخلاق سمجھ میں آ جائے گی، ان کی خوبیاں سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو سفیان کی بیٹی، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان
تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کٹر دشمن تھے. ان کی بیٹی ام حبیبہ تھی. ان سے جس کا نکاح ہوا تھا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. حضرت ام حبیبہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. کفار و مشرکین کا تشدد جب بڑھ گیا، ظلم بڑھ گیا مکے میں، تو سرکار نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. اس میں حضرت ام حبیبہ اور ان کے شوہر بھی ہجرت کر گئے. جب وہاں گئے ایک عرصے کے بعد ان کے شوہر عبداللہ بن جہش تو وہ عیسائیت سے، کرسچینٹی سے متاثر ہو کر وہ عیسائی بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مرتد ہو گئے. اب انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زور ڈالا کہ تم بھی عیسائیت قبول کرو. انہوں نے کہا ہرگز میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی. ان کے 2 بچے بھی تھے، ایک کا نام حبیبہ تھا، 2 بچے تھے. الغرض وہیں جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ اسلام میں اسی ثابت قدمی کے ساتھ وہیں رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا، آپ نے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا حبشہ، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسی نے جو ہے مہر ادا کیا. الغرض ایک وکیل کے ذریعے وہاں نکاح منعقد ہو گیا. پھر بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف بلا لیا، مدینہ آ گئے، سرکار کے ساتھ رہنے لگے. یہ بات ذہن نشین رہے، ان کے باپ کون تھے اس وقت تک؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. اب یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ماحول میں، سوسائٹی میں، لڑکی آپ کے گھر پہ آئی، آپ نکاح کر کے لے آئے، لیکن عمومی طور پر ایسا بھی ہوا ہوگا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیسا بھی ہو شوہر سے اس کے باپ کے بنتی ہو یا نہ ہو، اگرچہ نہ بنتی ہو لیکن وہ ہمیشہ اپنے میکے کے تعریف میں رطب اللسان رہتی ہے، میکے کی تعریف کرتی ہے. آپ نے کچھ کہہ دیا میکے کے خلاف، پھر آپ کی خیر نہیں ہے، چونکہ اس کی محبت جو ہے اس طرف زیادہ مائل رہتی ہے. لیکن قربان جائیں حضرت ام حبیبہ کی زندگی پر، ان کی ادا پر، کہ آپ جو ہے رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو صلح نامہ تھی وہ انہوں نے توڑ دیا. ابو سفیان نے یہ چاہا کسی طریقے سے جو ہے دوبارہ صلح کیا جائے، اور وہ مدینہ منورہ آ گئے. آنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا ام حبیبہ ان کی بیٹی یہاں پر ہے تو سوچا کہ جا کر اپنی بیٹی سے مل لوں. جو ہی ان کے گھر پر آئے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بچھی ہوئی ہے. اب باپ تھے کہ وہ آئے، بیٹی کا گھر تھا، بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر سرکار کی اس چادر کو کھینچ لیا. ان کے والد کو غصہ آیا، ابو سفیان کو. پوچھنے لگے کیا بات ہے کہ میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں چادر پر بیٹھ سکوں. تو برجستہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ آپ نجس مشرک ہو اور اس پاک طاہر چادر پر ہرگز میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے نجس شخص اس پر بس بیٹھے اور آپ کا جسم اس سے مس ہو جائے. آپ دیکھیں باپ آیا ہے، جو ہے لڑکیوں کا دل باپ کی طرف مائل رہتا ہے، اگرچہ دشمن ہو اس کی قدر کرتی ہے، اور اگر شوہر کچھ بولے اس پر لڑ پڑتی ہے. لیکن ام حبیبہ پر قربان جائیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ باپ ہے تو اپنی جگہ، لیکن آپ نجس مشرک ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک چادر پر آپ جیسے کا جسم لگے اور جسم مس ہو جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. آپ سوچیں یہ جو ہے بیوی ہے اور باپ کے مقابلے میں کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہی. اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں بیوی ہے، کئی ایک بیویاں ساتھ میں ہیں، تو کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر گھر پہ ایک بیوی ہے آپ کی، آپ اگر بیوی سے پوچھیں کیا میں دوسرا نکاح کر لوں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کو خیر منانی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ گھر پہ آپ کی انٹری نہ ملے، وہ ہرگز اجازت نہیں دے گی
کہ میرے ہوتے ہوئے شوہر کسی اور کو لائے یا نہ لائے تو کہیں اور لے جا کے رکھے، دوسرے نکاح کو وہ اپنی محبت میں تقسیم برداشت نہیں کرتی۔ لہذا لیکن قربان جائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اللہ سے محبت پر۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے۔ پوچھا کہ اے ام حبیبہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بہت بڑا شرف بخشا، وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح فرمایا، میرے لیے بڑی عظمت شرف کی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ شرف میری بہن کو بھی ملے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں، خود بہن کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ سرکار نے پوچھا مسکرا کر کیا واقعی تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کروں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً مجھے پسند ہے، جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی میں بہن کے تعلق سے چاہتی ہوں، وہ آپ سے نسبت ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بہنوں کو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے بہنوں کو مجھ پر پیش نہ کیا کرو، اس لیے کہ اسلام میں دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنا یا جائز نہیں، نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں، تو سرکار نے منع فرما دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی ہو کر اتنی محبت آپ فرماتی تھی کہ آپ نے اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ لینا گوارا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی محبت بیویوں میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کون نہیں جانتا، سرکار کی پہلی بیوی، اور سب جانتے ہیں ان کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، ایک روایت میں 35 بھی ہے 30 بھی ہے، لیکن مشہور 40 سال ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا 40 سال میں تقریباً ان کی 2 شادی ہو چکی تھی، اب بعض روایتوں میں کہ بچے بھی تھے، 2 شادی ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نکاح میں آئی، تو سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، سب جانتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر، وہ بھی 2 نکاح پہلے ہو چکا تھا، بیوہ عورت ہے۔ میں آپ سے پوچھوں نوجوان شخص سے، کوئی ایسا خوبرو نوجوان ہو جو اس محلے میں کمال کا ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو اور خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہو، ایسے شخص سے کوئی جا کر کسی 40 سالہ بیوہ عورت کا پروپوزل رکھے کہ تم اس سے نکاح کرو، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا وہ نوجوان جو خاندان میں بھی اعلیٰ ہو، خوبصورت بھی ہو، تندرست بھی ہو، سب کچھ ہو، کیا وہ نوجوان قبول کرے گا؟ بتائیں آپ، نہیں قبول کرے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سالہ اس خوبصورت جوانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ عورت سے نکاح کر کے سہارا کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہے معاملہ نفس کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کسی کو سہارا دینے کا ہے۔ اگر نفس کا معاملہ ہوتا سرکار ایسا کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں کہ نشانہ یہ ساتھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نفس پرست تھے، اس لیے 11 شادیاں کی ہیں، اور جو ہے نفس پرست نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے جو ہے 9 سال کی لڑکی سے حضرت عائشہ سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری نظروں سے یہ حدیث بھی گزری ہے جو ذات یہ کہتی ہو جہاد سے واپس تشریف لا رہے ہوں اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ہم جو لوٹے ہیں جہاد اصغر سے لوٹے ہیں، اب ہم جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ جہاد جو ہے اس کو چھوٹا جہاد فرمایا، لیکن اب سے نفس کو، اپنے نفس کی جہاد کو سرکار نے جہاد اکبر فرمایا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، سرکار کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ نفس کے ساتھ جو جہاد کرے، نفس پرستی میں جو مبتلا نہ ہو، اس کا جو ہے جہاد اکبر ہے۔ جو رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو تو جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا حکم دے، لیکن خود نعوذ باللہ من ذالک اس میں ملوث ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرکار
کی زندگی کا ایک ایک گوشہ لوگوں کے سامنے ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک ایک گوشہ ان کو دیکھا اور 11 شادی کر کے رسول اللہ نے بتا دیا باہر کی زندگی تو لاکھوں صحابہ نے دیکھ لیا, اور اگر میری خانگی زندگی کو رات کے اندھیرے میں بھی کسی عورت سے پوچھنا چاہتے ہو 11 میں سے ایک ضرور بتا دے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت کیا کیا کرتے تھے, عشاء کے وقت کیا کیا کرتے تھے, کھانا کس طریقے سے کیا کرتے تھے, سونے کا انداز کیسا تھا, رات میں اٹھ کے کیا کرتے, اور جو ہے نفل نماز کتنی دیر تک پڑھتے, فجر سے کتنے پہلے اٹھتے. ہر غرض میرے چلنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے کے ہر چیز کو میری ہر بیوی سامنے رکھے گی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خانے کی زندگی کو بھی اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو عورتوں کو فیضیاب کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا. 11 نکاح فرمایا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا بہت ساری حکمتیں ہیں. میرا ٹائم ہو چکا, انشاءاللہ موقع ملا نیکسٹ جمعہ کو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, ان کے ازواج مطہرات کے تعلق سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سرکار کے خلاف کچھ بات بتا دی اور آپ کے ذہن و دماغ میں نعوذ باللہ من ذالک اس شخص کے گمراہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی, کیا آپ کا ایمان باقی رہے گا؟ ایمان باقی نہیں رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر خلل آپ کے دل و دماغ میں آ جائے, او بات آپ کی بیٹھ جائے, عقیدہ بن جائے, تو نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار کے جو ہے اخلاق کو پڑھنے کی کوشش کریں, ان کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں, اور جانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اس میں حکمتیں کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.